السلام علیکم دوستوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے بہت ہی پیارا واقعہ، انشاءاللہ تعالیٰ سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیں، اور چینل پہ نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، اور ایک جہان آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرز سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام ہے؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا کرتے ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی اور بے ہوشی کی زندگی گزار رہا ہے اور شاہی تخت پر خدا کو ڈھونڈتا ہے۔ کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے؟ حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے، اور صبح جب آپ تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس باروب اور بادبدبہ شخص کا کچھ ایسا روب و دبدبہ تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی انسان جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے، یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ مسافر خانہ کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد رہتے تھے، اور ان کے والد سے پہلے پھر ان کے والد۔ تو اے بادشاہ، اب تو خود ہی سوچ کر بتا کہ مسافر خانہ اور کس کو کہتے ہیں، سرائے کس کو کہتے ہیں؟ مسافر خانہ تو وہی ہوتا ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ پرشکوہ اجنبی شخص باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ خضر علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم بن ادم کے دل پر ان واقعات کا یہ گہرا اثر ہوا دوستو، اور دنیاوی سلطنت کو خیر بات کہہ کر، دنیاوی بادشاہت کو، جبکہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہت کو خیر بات کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی، عبادتیں کی، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہی واقعہ لکھ کر پھر یہ لکھا، تفصیل تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 137 پر ہے کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن یعنی اپنا کپڑا سی رہے تھے کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا، بہت امیر و کبیر شخص کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن، اپنا لباس سی رہے ہیں، تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم اس کے خیال پر مطلع ہو گئے، وہ جان گئے، اس کے دل کے وسوسوں کو پہچان لیا آپ نے، اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی، اور پھر بلند آواز سے فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر آدمی نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا، بہت تعجب کرنے لگا، سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی کیسے کر کے مچھلیاں لے کے آئے گی، بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ مگر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سوئیاں
یہ سوئیاں نہیں چاہیے مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ اس امیر آدمی نے، اس مالدار شخص نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ کرسی کے پیچھے بھاگنے والوں کان کھول کر سن لو۔ بحوالہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 104 مثنوی شریف۔ سبق یہ حاصل ہوتا ہے دوستو، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سرائے فانی دنیا میں اپنے پاس جھونپڑی ہو یا عظیم الشان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے، پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دل کے خیالات پر بھی باخبر ہوتے ہیں، پھر ان کا حکم تصرف دریاؤں اور مخلوق پر بھی جاری ہوتا ہے، پھر جس کا حکم اس کی اپنی بیوی پر بھی نہ چلتا ہو، اور وہ اگر ان اللہ والوں کے اختیارات و تصرفات پر اعتراض کرے تو وہ کس قدر نادان و جاہل ہے۔ دوستو، کرسی کے پیچھے بھاگنے والوں، کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرنے والا وہ کوئی حاکم نہیں ہوتا، بلکہ حاکم وہ ہے جو مزاروں میں لیٹے ہیں ہمارے خواجہ ہند کے راجا، اور کروڑوں ہزاروں لاکھوں دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اصل بادشاہ وہ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، مانگنے والا نہیں جاتا ہے خالی تیرا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو بڑی ایمانداری سے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، یار دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔